کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم سے پہلے کے لوگ یعنی پچھلی نسلیں ان ذاتی عادتوں کو کس نظر سے دیکھتی تھیں جنہیں آج ہم شاید بہت عام سمجھتے ہوں؟ آج ہم ایک ایسے ہی بہت ہی دلچسپ تاریخی متن کی گہرائی میں اتریں گے جو اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک پرانا روایتی متن ہمیں اس دور کے لوگوں کی صحت اور ذاتی عادتوں کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتا ہے؟ چلیں آئیے مل کر اس بات کا کھوج لگاتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے سامنے ہے کیا؟ یہ اصل میں طب کی ایک پرانی کتاب کا ایک صفحہ ہے۔ طب یعنی جو جنوبی ایشیا کی روایتی ادویات کا نظام ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان چند پیراگرافز کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے اس دور کی کیا سوچ چھپی ہوئی تھی۔ چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مصنف اس موضوع کا تعارف کس طرح کرواتا ہے۔ دیکھیے، یہ متن شروع ہوتے ہی اس عادت کو ایک ایسے راز کے طور پر بیان کرتا ہے جو بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ اور جو بات دلچسپ ہے وہ یہ کہ اس کا فوکس ایک بہت ہی خاص گروپ پر ہے، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان غیر شادی شدہ مرد۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہمیں اس دور کی معاشرتی پریشانیوں اور فکروں کے بارے میں بہت کچھ بتا جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ مصنف دو بالکل مختلف طبی نظریات کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ ایک طرف ہیں مغربی ڈاکٹرز جن کے بارے میں متن کہتا ہے کہ وہ اسے برا نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف ہیں حکیم یعنی روایتی طبیب جو اس کے بہت سے نقصانات گنواتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح تقسیم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ چلیں اب متن اس مسئلے کی جڑ کی طرف جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ متن اس سب کی ذمہ داری صرف ایک ہی بنیادی وجہ پر ڈالتا ہے، صرف ایک وجہ، اور یہ تصور اس کی پوری دلیل کا مرکز ہے۔ اور وہ وجہ ہے قوت ارادی یعنی ول پاور۔ متن کے مطابق یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اسے ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب یہ قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر یہ عادت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ خالصتاً اندرونی عزم کا ہے۔ اچھا، وجہ تو بتا دی گئی، اب متن اس کے نتائج پر تفصیل سے بات کرتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ فہرست کافی لمبی ہے۔ متن میں اس عادت سے جڑے 1 درجن سے بھی زیادہ مخصوص نتائج کی فہرست دی گئی ہے۔ آئیے پہلے سیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نفسیاتی رکاوٹوں کا ذکر ہے، جیسے کہ عادت کو چھوڑنے میں مشکل پیش آنا، انسان کا تنہا ہو جانا، زندگی سے کٹ جانا، اور یہاں تک کہ شادی سے خوف محسوس کرنا۔ اور پھر بات آتی ہے بہت ٹھوس یعنی جسمانی خدشات کی، اور یہ متن جو ہے یہ بہت واضح تفصیلات دینے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ ایک مثال دیکھیں جو سیدھی اس کتاب سے لی گئی ہے۔ عضو مخصوص کی رگیں ابھر آتی ہیں، میز کی طرح ہو جاتا ہے اور درمیان میں سے پتلا رہ جاتا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی گرافک تفصیلات دی گئی ہیں۔ لیکن یہ خدشات صرف جسم تک ہی محدود نہیں ہیں۔ متن اس سے آگے بڑھ کر گہرے نفسیاتی اور سماجی نتائج کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے خود کو اخلاقی مجرم سمجھنا، پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جانا، یادداشت کا کمزور پڑ جانا، اور دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہچکچانا۔ اور یہ فہرست ختم نہیں ہوتی، اس میں مزید کئی مسائل شامل ہیں۔ ڈاکٹروں کے چکر لگانے میں صحت اور پیسہ دونوں برباد کرنا، ہاضمے کے مسائل اور بھوک کا نہ لگنا، اور ہر وقت چہرے پر ایک مردانی چھائی رہنا اور گالوں کا پچک جانا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ساری معلومات مل کر آخر کیا تصویر بناتی ہیں؟ چلیں اب اس دستاویز کے مجموعی پیغام کو سمیٹتے ہیں۔ دیکھیں، یہ متن بہت واضح طور پر اس عادت کو کوئی بے ضرر چیز نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک ایسی گہری تباہ کن قوت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کے سنگین جسمانی، نفسیاتی اور سماجی نتائج ہوتے ہیں۔ یہ اس ماخذ کا بالکل صاف اور واضح نقطہ نظر ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔ اس طرح کے تاریخی اور ثقافتی متن آج بھی صحت اور تندرستی کے بارے میں ہماری جدید گفتگو پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔